بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ یہ کیسے پتہ کریں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا، یا اللہ، آپ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، میرے راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن پاک سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے، اتنا عزیز ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ تینوں بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی 3 بیٹیاں ہوں تو وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تو صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر جوان کرے گا، دین کی تعلیم دے گا، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھ سے نکال کر سخیوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ جب سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سکھی لوگ ہوں گے اور نیک لوگ ہوں گے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ اور یہ بات آپ لوگ آس پاس غور کر کے دیکھیے، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور محلے میں ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، نہ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کو اپنا مقصد بنا لو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان کے پاس بیٹھو، محبت سے پیش آؤ، تھوڑی دیر محبت سے گفتگو کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا راضی، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو اور نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردی کا موسم آتا ہے اور جب باہر سردی ہوتی ہے، ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں آرام سے سویا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے اور سردی کی رات دوسرے پہر زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، میری عبادت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے میں محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی ہوتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ وہ گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ کے راضی ہونے اور خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو، اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا، ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ کے یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے، آپ تھوڑا کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت دے، اسے گاڑی دے، بنگلہ، عیش و آرام دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا،
حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع کیا کرتے تھے کئی دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، حالانکہ وہ تو اللہ کے محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور بار بار آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔